بہت سارے لوگ اپنی آنکھ کا آپریشن کرواتے ہیں، بہت سارے لوگ کان کے مریض ہیں، تو وہ یہ سمجھ کے کہ ہم نے آنکھ میں دوائی بھی ڈالنی ہے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کان کا مریض سمجھتا ہے کہ مجھے دوائی بھی ڈالنی ہے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آنکھ میں دوائی کے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں قطرے ڈالیں، ٹیوب لگائیں، تو آنکھ میں قطروں کے ڈالنے سے، ٹیوب کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان کے مریض کان میں دوائی ڈال لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کان کا پردہ درست ہے، کان میں دوا کے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شوگر کا مریض تھا، روزہ رکھ لیا، اب جو ہے وہ شوگر لو ہونے لگی ہے یا ہائی ہونے لگی ہے، کچھ مسئلہ بن گیا، تو اگر انسولین لگا لے تو انسولین کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ افطاری سے پہلے انسولین لگا کر پھر افطاری کیا کریں، تاکہ ان کا یہ معاملہ ڈسٹرب نہ ہو، وہ اپنی شوگر کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ یاد رکھیں، کسی بھی قسم کا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ڈرپ لگوانے سے خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے اور جا کے ہاسپٹل میں ڈرپ لگوا لے تو اس کا روزہ باقی ہے، اپنے روزے کو پورا کرے۔ ڈرپ لگوانے کے بعد وہ کھانا پینا شروع نہ کر دے۔ ہاں، اگر بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا مسئلہ بڑھ گیا ہے، دوائی کھانی ہے، آپ نے کچھ لینا ہے، تو پھر ڈاکٹر کے مشورے سے افطار کر لے۔ لیکن عام حالات کا میں بتا رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے ڈرپ لگوا لی ہے، اب گھر جا کے کھانا پینا شروع کر دوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ آنکھ میں سرما نہیں ڈالتے، آنکھ میں سرما ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے قے آ گئی، میں نے روزہ رکھا، الٹی آ گئی، کھٹی ڈکار آئی، کھانا باہر آ گیا، یا الٹی آ گئی۔ یاد رکھیں، قے کے آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے حلق میں انگلیاں ڈال رہا ہے، اب قے آ گئی، اب وہ دوبارہ اندر لے گیا، اس عمل سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی کو قے آئی، ساری باہر چلی گئی، اندر نہیں لے کے گیا، باہر نکل گئی، تو ایسی قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے کو پی جانے سے، واپس لے جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، قے کے آ جانے سے، باہر نکل جانے سے روزہ